بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سورۃ الغاشیہ پڑھ رہے ہیں ہم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس سورت کے فضائل میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ بیمار کے کان میں جو ایسی بیماری کے ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہو، 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کی جائے تو 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے شفا دیں گے۔ 3 مرتبہ 11 دن تک کی جائے تو اس سے پہلے ہی شفا دے دیں گے، لیکن تعداد 11 دن کی ہے۔ اور پھر کہا کہ جس بچے کو خسرہ ہوتا ہو، بار بار ہو جاتا ہو یا ایک دفعہ بھی ہو اور ایسا سویر ہو کہ اس کی حالت بری ہو جائے، تو پھر اس کے لیے 21 مرتبہ دم کریں اس سورت کو تو اللہ پاک اس کو اس سے بھی بچاتے ہیں۔ اور جلد کی کسی بھی بیماری کے لیے، سکن کی ڈیزیز کے لیے، خارش ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جو آپ کی ختم ہی نہیں ہو رہی، اس کے لیے بھی اس کو پڑھیے۔ بیماریوں سے حفاظت چاہتا ہو کہ غذا جب بھی کوئی کھائے تو اس کو فوڈ پوائزن ہو رہا ہے یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے آئندہ میں نے کھانا ہی نہیں ہے، تو اس لیے بھی اس کو پڑھا جائے 9 دفعہ، ایک انشاءاللہ اس کی اس چیز سے حفاظت فرمائیں گے۔ دل سخت ہو گیا ہے کسی، یہ آج کل بڑا کامن ہے، کسی کو نماز کا کو پڑھ لیں گے ہماری زندگی ہے، کسی کو قرآن کا کو بھائی جانے ہمارا اللہ جانے، اب ہم بڑے ہیں، اب ہم یہ دل سخت ہو گئے، بے حیائی نے دل سخت کر دیے۔ اس کے لیے بھی پڑھ کر یہ دعا کی جائے سورہ غاشیہ، تو انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو نرم کریں گے اور دین کی بات کو اس کے دل پر اثر کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے اعمال جو سامنے دیکھ لیں گے کہ آج تو ہماری انگلیاں بڑی تیزی سے کسی کو ٹائپ کرتے ہوئے، کسی کو منہ سے زبان سے بولتے ہوئے ہماری انگلیاں بڑی فاسٹ ہے، میرے اختیار۔ تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ایک ایک عمل کے بارے میں بتا دیا تھا، اس دن تمہارے چہرے اتر جائیں گے کہ آج ہم کیا کریں۔ مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہوں گے یہ لوگ جو اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، جس کا ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ کانٹے دار جھاڑی ان کو دی جائے گی جو ان کے حلق کو زخمی کرتی ہوئی باہر آ جائے گی، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں ہی اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پورے مطمئن ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں ہی شامل کر دے، آمین اللہم آمین، کہ جو مطمئن چہرے ہوں گے، جن کو اللہ کہے گا بس سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ عالیشان جنت میں ہوں گے جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یعنی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں سنیں گے۔ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی اور سامنے رکھے ہوئے پیالے اور قطار میں لگائے ہوئے گداز تکیے ہوں گے اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا تھا، اس طرح بلند کیا گیا تھا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا، اس ذکر صورت میں کیوں کیا گیا